السلام علیکم گائز، میں ہوں توفیق رشید خان۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایڈورب آف ریزن سیکھیں گے۔ اسے ہم دوسرا نام ایڈورب آف پرپس بھی کہتے ہیں۔ تو اگر میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسے ہم کیوں ایڈورب آف ریزن کہتے ہیں یا ایڈورب آف پرپس کیوں کہتے ہیں۔ بھئی ریزن کہتے ہیں وجہ کو، پرپس کہتے ہیں مقصد کو۔ تو بھئی ایک ایسا ایڈورب جو ہمیں کسی کام کے کرنے کے وجہ کے متعلق بتائے یا کسی کام کے کرنے کے مقصد کے متعلق بتائے تو وہ ہمارے پاس ایڈورب آف ریزن کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایڈورب تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، پچھلی ویڈیوز میں آپ جان چکے ہو کہ ایڈورب کا کام ہوتا ہے کسی ورب کو موڈیفائی کرنا، کسی دوسرے ایڈجیکٹیو کو موڈیفائی کرنا، دوسرے ایڈورب کو موڈیفائی کرنا یا پورے کے پورے جملے کو موڈیفائی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو مگر یہ جو ایڈوربز ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے کسی چیز کو، ان میں سے کسی چیز کو موڈیفائی تو کرتے ہیں مگر یہ اس کی ریزن بتاتے، اس کی وجہ بتاتے ہیں، یا اس کے علاوہ یوں کہہ لیجئے اس کا مقصد بتاتے کہ بھئی یہ کام کیوں ہوا، اس کام کی کیا ضرورت آ پڑی تھی، یہ کام ہوا کیوں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ایسے ایڈوربز جو ہمیں کسی کام کے وجہ کے متعلق بتائے، اس کے مقصد کے متعلق بتائے، وہ ہمارے پاس ایڈوربز آف ریزن کہلاتے یا ایڈورب آف پرپس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے چند ایگزامپلز لکھے ہیں، بڑی ہی آسان ہے یہ۔ تو بیکاز ہے ہمارے پاس، سو ہے، سو دیٹ ہے، دیر فور ہے، لسٹ ہے، ہینس ہے، تس ہے، کنسیکوینٹلی ہے، ان آرڈر ٹو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے جتنے بھی ایسے ورڈز ہیں کہ جن سے ہمیں کسی کام کے پرپس کا پتہ چلے، کسی کام کے ریزن کا پتہ چلے کہ کوئی کام ہوا کیوں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس ایڈوربز آف ریزن کہلاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاؤں گا تو آپ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ پاؤ گے۔ تو پہلا جملہ ہے ہمارے پاس، بیکاز شی واز ill she did not come to school، کیونکہ وہ بیمار تھی وہ اسکول نہیں آئی۔ اب وہ she did not come to school، وہ اسکول نہیں آئی، یہ ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا کلاز ہے کہ یہ خود سٹینڈ کر سکتا ہے، اسے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یہ خیر ہم کلاس کی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے جانیں گے، مگر یہاں پر یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، she did not come to school، وہ اسکول نہیں آئی۔ بھئی وہ اسکول کیوں نہیں آئی؟ تو یہ بات ہمیں اس بیکاز سے پتہ چل رہا ہے، بیکاز اس کے ساتھ والی کلاس سے، مگر یہ مینلی ہمارے پاس یہاں پر بیکاز ہے۔ بیکاز کیونکہ شی واز ill، وہ بیمار تھی، تو یہ بیکاز جو ہے یہ اس کلاس کا آغاز میں آیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں وجہ بتاتے اس کے اسکول نہ آنے کا۔ تو لہٰذا آپ کو میں سمجھا چکا ہوں کہ جو بھی چیز ہمارے پاس کسی کام کے وجہ کے متعلق بتائے یا کسی کام کے مقصد کے متعلق بتائے وہ ہمارے پاس ایڈورب آف ریزن یا ایڈورب آف پرپس کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بیکاز ہمارے پاس ایڈورب آف ریزن ہوا، آپ اسے ایڈورب آف پرپس بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ہمیں وجہ کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا جو کلاس ہے وہ وجہ ہی بتاتا ہے، اور وہ اس سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ان میں سے کسی چیز سے شروع ہوتا ہے جو ریزن بتاتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہمارے پاس، نو ون پلیڈ ود ہم سو ہی کرائڈ، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھیلا تو وہ رو دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے رونے کی وجہ کیا تھی، اس کے رونے کا جو ریزن تھا وہ کیا تھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھیلا، اور یہ سو سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سو ہمارے پاس، اچھا اب یہاں پر اس مغالطے میں نہ پڑ جانا کہ یہ سو ہو گیا، بیکاز ہو گیا، یا باقی ہو گئے، یہ تو ہمارے پاس کنجنکشنز ہیں۔ تو یہاں پر کیا کریں، تو دیکھو بھئی زیادہ تر جو کنجنکشنز ہیں نا وہ ہے ہی ایڈورب، یعنی کہ زیادہ تر جو کنجنکشنز ہوتے ہیں وہ ایڈورب ہی ہوتے ہیں۔ وہ خیر ہم بہت جلدی انشاءاللہ کنجنکشن کے باب میں جائیں گے، تو وہاں پر میں آپ کو، اگر آپ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہو تو میں اس پر ویڈیوز بنا چکا ہوں گا، میرا چینل وزٹ کیجئے، وہاں پر آپ کو کنجنکشن کے نام سے ایک پلے لسٹ مل جائے گا، وہاں وہ ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کو جو ہے نا وہاں سے بہتر سمجھ لگ جائے گی۔ مگر زیادہ تر جو ایڈوربز ہوتے ہیں نا، جو زیادہ تر کنجنکشنز ہوتے ہیں وہ ایڈوربز ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ اچھا نو ون پلیڈ ود ہم، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھیلا، ٹھیک ہے، سو ہی کرائڈ، تو وہ رو دیا۔ اب اس کے رونے کی وجہ کیا تھی کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں کھیلا، اور یہ سو وہ کنجنکشن ہے جس سے ہمیں اس ریزن کا پتہ چلتا ہے، تو لہٰذا یہ سو ہمارے پاس یہاں پر ایڈورب آف ریزن ہوا، آپ اسے ایڈورب آف پرپس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلا جملہ ہمارے پاس، ٹیک ان امبریلا ود یو لیسٹ اٹ سٹارٹس ریننگ، اپنے ساتھ چھاتا لے جاؤ ایسا نہ ہو کہ بارش شروع ہو جائے۔ تو یہ جو لسٹ ہے ہمارے پاس، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ بارش شروع ہو جائے، اب اس چھاتے لے جانے کا مقصد کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بارش شروع ہو جائے۔ تو یہ جو ہمارے پاس لسٹ ہے، تو اس جملے کے اندر یہ ہمارے پاس ایڈورب آف ریزن کہلایا، آپ اسے ایڈورب آف پرپس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا آپ کو اس کے بھی جو ہے مختصر سا اوور ویو دے رہے، تو اس صرف یہی نہیں ہے، ان قسم کے کافی سارے اور بھی ایڈوربز ہیں جو ہمارے پاس ایڈورب آف ریزن ہوتے ہیں، ایڈورب آف پرپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بیکاز کا استعمال ہم کر چکے ہیں، سو کا استعمال بھی ہم کر چکے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن آپ کو یہاں سے واضح ہو چکی ہے۔ سو دیٹ کا استعمال تاکہ کے لیے کیا جاتا ہے، دیر فور کا استعمال اس لیے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ اس لیے ہو گیا، تاکہ ہو گیا، تمام کے تمام ریزنز کے لیے ہی تو بتاتے ہیں
یا مقصد کے لیے تو ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے تو یہ ایڈورب آف ریزن یا ایڈورب آف پرپس کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیسٹ کا بھی استعمال یہاں پر ہو گیا ہے۔ لیسٹ کا استعمال ہم کرتے ہیں خدا نخواستہ کے لیے یا کہیں ایسا نہ ہو کے لیے۔ ہنس کا استعمال پس پہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہم نتیجہ بتا رہے ہو تب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں پس۔ اچھا، تس کا استعمال بھی پس میں کیا جاتا ہے۔ کنسیکوینٹلی کا استعمال جو ہے نا، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بنتا ہے نتیجتاً، یعنی کہ جب آپ کوئی کام بتا رہے ہو ایک کام اور دوسرا دو کام ایک ساتھ بتا رہے ہو اور بیچ میں آپ نے کنسیکوینٹلی کا استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو دوسرا کام ہوا ہے یہ نتیجتاً ہوا ہے، یعنی پہلے کام کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، آپ کو یہ پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آئی اور آپ کو یہ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دو، اور اگر نئے ہو اس چینل پر تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔